السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو برائٹ سائڈ. پاکستان کے بہت سارے المیے ہیں. ایک المیہ یہ ہے کہ اس ملک میں جو پولیٹیشنز ہوتے ہیں وہ بیشتر وہ ہیں جو یا تو موروثی سیاست کرتے ہیں یا وہ کوئی وڈیرے کوئی لینڈ لارڈز ہوتے ہیں یا ان کی بہت بڑی فیکٹریاں ہوتی ہیں. تو اصل میں تو آپ خدمت خلق کرنے آتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہوتی ہے. تو اس لیے میں ہمیشہ اپنے جو جوان بچے ہیں who want to actually speak up and come into politics, میں ان کو یہ ایڈوائز کروں گی کہ سیاست کو عبادت ہی سمجھیں. ہمیں چاہیے ایسے پولیٹیشنز جو سیلف میڈ ہوں اور پروفیشنلز ہوں. آپ کو سیاست میں ضرور آنا چاہیے. میں تو انکریج کرتی ہوں سب کو کہ پڑھے لکھے لوگ سیاست میں آئیں گے. آپ سوچ نہیں سکتے, میں 3.5 سال جو رہی ہوں ہیلتھ منسٹر, مجھے کتنا بڑا ایڈوانٹیج باقیوں کے مقابلے میں تھا, فار اے سمپل ریزن کہ مجھے ہیلتھ کے سارے سیکٹرز کے بارے میں پتہ تھا. اور وہ جب سیاست کریں تو خدمت کے طور پہ کریں, نہ کہ اپنی ملکیت کے طور پہ کریں. وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان کو اپنی زندگی کا کیا پتہ, آج ہے کل آپ نہیں, تو کم سے کم جواب جو جس کو دینا ہے اس کی تیاری تو پوری کر لوں نا. ایسی ایک شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہم نے آج گپ لگانی ہے. ہماری بہت محترم ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ سے. یہ بتائیں کہ ریورس آرڈر میں دادی نانی بھی ہیں, فلینتھرپسٹ بھی ہیں, ٹیچر بھی ہیں, 40-50 سال سے ڈاکٹری بھی اور پھر سیاست بھی. یہ سارا کچھ تو ایک جوان آدمی نہیں کر سکتا, تو ایک جوان عورت یہ کیسے کرتی ہے سارا کچھ؟ پہلے تو میں جوان نہیں ہوں, میں بوڑھی عورت ہوں. لیکن اصل میں ہمیشہ سے میں نے زندگی کی ایک سوچ تھی کہ انسان زندگی میں ایک دفعہ آتا ہے, بار بار تو آیا نہیں جانا, ایک ہی دفعہ آنا ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیجا ہے تو پھر کسی مقصد کے لیے اور کام کے لیے بھیجا ہوگا. میری خوش نصیبی یہ تھی کہ میرا بچپن میرا دادا دادی کے پاس گزرا. والدہ میری پڑھ رہی تھیں, وہ ڈاکٹر بن رہی تھیں, تو میں اور میرے دادا جو تھے ان کا بڑا ایک اوپن مائنڈیڈ وہ ہوتا ہے نا انسان, جو بچوں کی ہر بات سننی اور بچوں کو اچھا, وہ بہت برا مانتے تھے کہ اگر ہمیں جھوٹی کہانیاں سنائی جائیں نا, تو کہتے تھے ان کو بچوں کو جھوٹی کہانی بھی مت بتایا کرو. وہ ہی ڈنٹ بلیو ان فکشن. وہ کہتے تھے سچی بات بتایا کرو, اٹ از بیٹر, بجائے یہ کہ آپ جھوٹی کہانی بتائیں. بچوں کو ان باتوں کی پھر سمجھ نہیں رہتی, جھوٹ اور سچ میں ڈفرینشیٹ نہیں کر سکتے. یعنی آپ یہ سوچیں کہ دس واز ہز ویژن, اور وہ انکریج کرتے تھے کہ ہم بولیں. مطلب یہ نہیں ہوتا تھا کہ چپ کرو وہ والی بات, وہ کہتے تھے. بلکہ میری پھوپھی اس زمانے میں گورنمنٹ کالج میں پڑھ رہی تھیں, تو وہ آئی ہوئی تھی چھٹیوں میں, اور میں کیونکہ وہاں دادا دادی کے پاس بہت ہی لاڈلی تھی, تو میں نے کوئی سوال, جس طرح مجھے عادت تھی اپنے دادا سے سوال پوچھنے کی, میں نے کوئی سوال ان سے پوچھا. میں نے کہا پھوپھو ماں دس کو نہ یہ گل کی ہے, تو ایک دفعہ انہوں نے جواب دیا. دادا سامنے بیٹھے دیکھ رہے تھے, تو دوسری دفعہ پھر میں نے پوچھا. میں نے کہا پھوپھو تسی ماں گل نہیں سمجھائی, ماں تسی دسو, چھوٹی سی تھی میں. تو 2-3 دفعہ جب میں نے بات کی, تیسری دفعہ بھی پھوپھی نے مجھے ڈانٹ دیا. انہوں نے کہا چپ کر, کتنی باری تاں گل دسے ساں تاں پتہ لگ سی نا. جو بہت ہی خوبصورت بات تھی نا میری پرورش میں, وہ یہ تھی کہ وہ مجھے آپ کر کے بات کرتے تھے. مطلب ہماری پنجابی میں وہ تسی کر کے کہ پتر تسی آ کے میرے کول بہ ونجو یا کوئی. تو تب بھی میری پھوپھی نے کہا کہ ابا جی نکی جی اچھور ہے, تسی سارا دیڑ سو تسی کریندے پھر دیو. انہوں نے کہا میں اس کو جی کروں گا تو یہ آگے سے جی کرے گی نا. اگر آپ بچے سے روڈلی بات کریں گے, تو کر کے بات کریں گے, تو بچہ بھی آگے سے تو کر کے بات کرے گا. تو میری تو ایک تو وہ بڑی خوش نصیبی تھی کہ دیٹ آئی واز براٹ اپ لائک دیٹ. پھر وہ ایک آپ کا دماغ میں وہ بیج پڑ جاتا ہے نا کہ آپ بول سکتے ہیں. ماں باپ نے بھی پھر انکریج کیا کہ کبھی روکا نہیں. تو فرام ویری ارلی ٹائم, دیٹ از فرام اسکول آنورڈس, بس سیاست کا شوق چل گیا. تو اسکول کے زمانے سے, کالج کے زمانے سے جی آئی واز اے اسٹوڈنٹ لیڈر نمبر 1. میں اپنے کانوینٹ کے اندر میں وائس پریزیڈنٹ الیکٹ ہوئی. پھر اس کے بعد میں لاہور کالج آئی تو میں اسپورٹس پریزیڈنٹ الیکٹ ہوئی, الیکشنز کے تھرو الیکٹ ہوئی. پھر میں فاطمہ جناح میڈیکل کالج میں اسٹوڈنٹس یونین کی جنرل سیکرٹری رہی. پھر میں جنرل پریزیڈنٹ بنی یونین کی. پھر پاکستان میڈیکل ایسوسیشن کی, آپ کو پتہ بہت عرصے آئی ریمین ان آفس بیئرر آف پاکستان میڈیکل. دین آئی واز دا فرسٹ وومن ٹو گیٹ الیکٹڈ ایز پریزیڈنٹ آف پاکستان میڈیکل, پوری پاکستان کی میڈیکل ایسوسیشن کی. تو یہ شوق جو وہ کہہ لیں نا, لوگ تو کہنے دماغ میں ایک کیڑا ہونا چاہیے اس چیز کا, وہ یہ تھا کہ میں یہ سوچتی ہوں کہ انسان
ہم خاموش کیوں رہے؟ وہ جو آپ کے ہی بڑوں نے بولا تھا کہ بول کہ لب آزاد ہیں آزاد ہے تیرے. تیرے. اگر اجازت ہے بولنے کی اور اگر نہیں بھی ہے تو تو پھر بھی وہ بول. اجازت کے مخالف جا کے بولنا پڑے گا. تو میں تو اس بات پہ یقین رکھا اور دیٹ از ہاؤ آئی بین ان پالیٹکس. اچھا مجھے ایک سوال ابھی آپ کی بات سے خیال ہے. ہر کوئی جو ہے اس ملک میں ویسے تو وہ تقریباً ہر چیز کا ایکسپرٹ ہے. کرکٹ کا بھی وہ ایکسپرٹ ہے، ہر انسان. فلمز کا بھی ایکسپرٹ ہے، مذہب کا بھی ایکسپرٹ ہے، سیاست کا بھی ایکسپرٹ ہے. آئی وانٹ ٹو نو دس. ایک عام نوجوان ٹیلی ویژن دیکھتا ہے، ریڈیو پہ سنتا ہے یا تندور پہ بیٹھ کے دو چار دوستوں سے بات کرتا ہے سیاست کی. مجھے یہ لگتا ہے کہ سیاست ہے ٹیلی ویژن کے اوپر جلسے دیکھنا، 3-4 سینئر تجزیہ نگاروں کی گفتگو سننا یا اسمبلی میں توڑ پھوڑ ہونا. یہ مجھے لگتا ہے کہ سیاست ہے. ایک روشن خیال آدمی کے لیے، نوجوان کے لیے، واٹ از دا ڈیفینیشن آف پالیٹکس؟ واٹ از پالیٹکس؟ دیکھیں بیسیکلی ارادہ تو ساری زندگی یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو آئی شوڈ بیکم اے لیجسلیٹر. رولز بنے، ریگولیشنز بنے، کیونکہ میں تو پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے ساتھ ایسوسیٹڈ رہنے کی وجہ سے مجھے پتہ تھا کہ کتنے فلاز ہیں، کتنے پرابلمز ہیں ہماری آرگنائزیشنز کے اندر، کتنے پرابلمز ہماری گورنمنٹ کے پالیسیز کے اندر ہیں. ہم ان میں امپرومنٹ نہیں لائیں گے، نہ ہم کامن آدمی کے لیے زندگی بہتر کر سکتے ہیں، نہ کچھ. تو بیسکلی اگر سیاست میں اس لیے ہم نے آنا ہے کہ میری مشہوری ہو، سیاست میں اگر آپ اس لیے آنا چاہتے ہیں کہ آپ اس وقت پاکستان کے جو حالات ہیں ان میں کچھ تبدیلی لانا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ امپرومنٹ ہو، تو آپ کو سیاست میں ضرور آنا چاہیے. میں تو انکریج کرتی ہوں سب کو کہ پڑھے لکھے لوگ سیاست میں آئیں گے. آپ سوچ نہیں سکتے کہ میں 3.5 سال جو رہی ہوں ہیلتھ منسٹر، مجھے کتنا بڑا ایڈوانٹیج باقیوں کے مقابلے میں تھا، فار اے سمپل ریزن کہ مجھے ہیلتھ کے سارے سیکٹرز کے بارے میں پتہ تھا، مجھے اس کے پروز اینڈ کونس کے بارے میں پتہ تھا، مسئلے مسائل کے بارے میں پتہ تھا. مجھے یہ پتہ تھا کہ ہمیں کس طریقے سے اس کو دیکھنا چاہیے. اور جب میں نے اپنا 100 days پلان بنایا تھا تو اس میں نے بتایا تھا کہ ہم نے کیا کرنا ہے. مجھے یہ پتا تھا پہلے بھی کہ 50% ہماری پوسٹیں خالی پڑی ہوئی ہیں. ہاؤ ڈو یو ایکسپیکٹ 100% پرفارمنس فرام اے ہاسپٹل اگر 50% پوسٹیں خالی پڑی ہوں؟ پھر مجھے یہ بھی پتا تھا کہ ہم نے عام آدمی کی زندگی کے لیے کچھ بہتری لانی ہے. مجھے یہ بھی پتا تھا کہ ہمارے جو مدر اینڈ چائلڈ کا سب سے بڑا پرابلم ہے سوشل انڈیکیٹرز. تو باقاعدہ ایک میں نے 2 دن کی بہت بڑی ورکشاپ کروائی جہاں میں نے ایکسپرٹس فرام آل اوور پاکستان اینڈ آر ایکسپرٹس ان دا ورلڈ ان کو بھی بلایا. اور 2 دن میں بیٹھ کے پھر ہم نے ایک باقاعدہ ایک چارٹ آؤٹ کیا ہیلتھ سیکٹر اسٹریٹجی کہ اگلے 10 سال میں ہم کس ویژن سے چلیں تو حالات بہتر ہو سکتے ہیں. اینڈ وہ 10 پوائنٹر کی اسٹریٹجی ہے جو ہم فالو کریں. اس کا یہ فائدہ ہوا ہے کہ وی نیو ایگزیکٹلی واٹ ہیز ٹو بی ڈن. اب دیکھیں الحمدللہ اس 3.5 سال کے عرصے کے اندر ہم نے سب سے پہلے تو امپلائمنٹ کا کام شروع ہوا. 48,000 لوگ جو تھے وہ امپلائی ہوئے اس سال کے شروع تک. اس وقت دوبارہ امپلائمنٹ جو شروع ہوئی ہم یہ میں آپ کو یقین ہو کے بتا سکوں کہ 1,16,000 مطلب پوسٹیں نئی بن رہی ہیں، جس کے اندر یہ انسٹیٹیوشنز جو نئے بن رہے ہیں اس کے اندر یہ ساری پوسٹیں جو ہیں نیچرلی ہماری جو پڑھی لکھے بچے ہیں ان کو اکاموڈیٹ کرنا تھا. آپ نے اپنے اتنی بڑی آپ کی آبادی ہے، نہ کافی ہسپتال تھے. ہم نے پھر 2 کام کیے. ہم نے کہا کہ ایک تو اپنا پبلک سیکٹر کو ایکسپینڈ کریں، جس کے لیے ہم نے مدر اینڈ چائلڈ ہاسپٹلز اور نئے ہسپتال بنانے شروع کیے. اس وقت 23 ہسپتال جو ہیں دے آر انڈر کنسٹرکشن، چھوٹے بڑے، جس میں سے جو مین ہاسپٹلز ہیں وہ یہ ہیں کہ 7 ماں اور بچے کے ہسپتال ہیں. پھر اس کے بعد نشتر 2 ہے. پھر کارڈیالوجی کا ہاسپٹل بن رہا ہے وہاں کیا کہتے ہیں ڈی جی خان میں. اور پھر جو سب سے بڑی امپورٹنٹ تھی کہ جس طرح پہلے حکومتیں کرتی تھیں نا کہ ان کے جو کوئی اور کسی نے کام کیا تو وہ روک دیتے تھے، میں نے یہ بھی نہیں رکنے دیا. میں نے کہا دیکھیں یہ عوام کا پیسہ ہے جو ان عمارتوں پہ لگا ہوا ہے، عوام کے پیسے کو ہم نے ضائع نہیں ہونے دینا. تو میں نے ان کے جو انکمپلیٹ پروجیکٹس ہیں ان کو بھی مکمل کرنے کی پوری کوشش کی. اور تیسرا جو بہت اہم تھا کہ ہم جو مرضی کر لیتے تو ہم جو ہماری بیڈ اسٹرینتھ تھی وہ اس طرح ایکسپینڈ نہیں ہو سکتی تھی. تو آپ کو پتہ ہے کہ ہیلتھ کارڈ بہت کامیابی سے خیبر پختونخوا میں چل رہا تھا.
تو ہم نے الحمدللہ آتے سال پہلے ہیلتھ کارڈ یہاں شروع کیا. فرسٹ فار دا 30% آف پیپل لیونگ انڈر پاورٹی انڈیکس، یعنی جو غربت کی سطح سے نیچے رہتے تھے، پہلے ان کے لیے کیا. اور پھر الحمدللہ اس 31 مارچ کو شکر ہے خدا کا کہ ہم نے پورے پنجاب کو یہ سہولت دے دی. لوگوں سے پوچھیں جو سہولت لے رہے ہیں، آج کے دن تک 11 لاکھ لوگ سہولت لے چکے ہیں. اور کبھی ان کی دعائیں سنیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ خدمت خلق ہے. تو اصل میں تو آپ خدمت خلق کرنے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہوتی ہے. تو اس لیے میں ہمیشہ اپنے جو جوان بچے ہیں who want to actually speak up and come into politics، میں ان کو یہ ایڈوائز کروں گی کہ سیاست کو عبادت ہی سمجھیں. اگر آپ اس کو عبادت نہیں سمجھنا اور اپنی بہتری لانے کے لیے کرنا ہے تو پھر آپ یہ سمجھیں کہ پھر ہم وہی لوگ ہوں گے جو ہم آخر انسان نا، یہ بات اس میں تو کوئی شک نہیں کہ انسان ہے، ہماری اپنی کمزوریاں بھی ہوتی ہیں، ہر بندہ چاہتا ہے میری مشہوری بھی ہو. لیکن اگر آپ اس کو بطور عبادت کریں گے تو مشہوری خود ہی اللہ تعالیٰ خود کر دیتا ہے، کوئی ضرورت نہیں ہوتی مشہوری کرنے کی. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ میڈیکل پروفیشن کے ساتھ اتنے سال دہائیاں منسلک رہیں، پڑھانے میں، آپریشنز، فلانتھرپی، پھر پالیٹکس، اور وہ بھی مین اسٹریم پالیٹکس، تو بہت ٹائم کنزیومنگ ہے. پھر آپ علیل پڑ گئیں، کینسر ہو گیا، اور مجھے یہ اطلاع ملی آپ کے دشمنوں سے کہ بھئی یہ عجیب خاتون ہے کہ کینسر کے دوران، کیمو تھراپی کے دوران بھی یہ انسٹرکشنز دیتی رہیں اور کام کرتی رہیں. یہ جب ڈارک مرحلہ آتا ہے زندگی میں تو اس میں سے انسان برائٹ سائڈ کیسے دیکھ لیتا ہے؟ مجھے تو چھینک آتی ہے تو میں دوستوں سے کہتا ہوں بھی آج چھٹی ہے، کوئی کام نہیں ہوگا، میں بیمار پہ گیا. اینڈ دین young people like me look at you who's a professional, who's a politician, and who's suffering from an extremely serious ailment, and yet they're driven by a sense of responsibility. Where do you find the strength? How do we look towards the bright side when chips are down? ایک چھوٹی سی بات میں عدیل کہنا چاہوں گی. اچھا وقت جب آتا ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں رکھتے، برا وقت آتا ہے تو آپ یاد رکھتے ہیں. اللہ کی میرے پہ بہت بڑی مہربانی ہے، میں اچھے اور برے وقت میں ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتی ہوں. جب مجھے کینسر کا پتہ چلا تو میں انسان ہوں، پہلے دن میں پریشان ضرور ہوئی، لیکن میری پریشانی مجھے سنبھالنی اس لیے پڑی کہ اگر کسی سے بات کروں کہ میں پریشان ہوں تو ان کا کیا کروں؟ میرا سارا خاندان میری طرف دیکھتا ہے. دے آر ڈپینڈنٹ آن می ان اے وے، ایموشنل اینڈ ایوری وے. اب بجائے یہ کہ وہ مجھے تسلیاں دے، تو جب ان کو پتہ چلا تو میں سب کو تسلیاں دے رہی تھی کہ بیٹا کچھ نہیں ہونے لگا، ٹریٹمنٹ ہو جائے گا، ڈونٹ وری، ایوری تھنگ ول بی فائن. میری دوستیں جو ڈاکٹرز تھیں، جو میری بچپن کی فرینڈز ہیں، میں نے مطلب اٹ ٹک می لاٹ آف کریج کہ میں فون کر کے کہوں کہ دیکھو میرے کینسر ڈائگنوز ہوا ہے، آئی ایم گوئنگ تھرو ٹریٹمنٹ، کیونکہ وہ باں اس طرف رونا شروع کر دیتی تھی. تو میں کہتی تھی یار مجھے تسلی تو تسی چنگی ہو، میں تانوں تسلیاں دے رہی ہیں. اب امپورٹنٹ کیا چیز ہے اس بات پہ؟ دیکھیں، اگر آپ پازیٹیو فریم آف مائنڈ رکھیں نا اپنا، اللہ تعالیٰ آپ پہ بیماری لاتا ہے، مشکل وقت لے کے آتا ہے. ہمیشہ یاد رکھیے ایک مسلسل امتحان ہے، زندگی ایک مسلسل امتحان ہے. وہ اچھا وقت بھی دیتا ہے پر وہ اپنی یاد بھی دلاتا ہے کہ میں ابھی ہوں، یو کانٹ forget می. تو جب برا وقت آتا ہے تو تب بھی آپ کو مسکرا کے اس برے وقت کے ساتھ چلنا چاہیے نا. اور میں تو اپنے آپ کو بڑا خوش نصیب سمجھتی ہوں کہ اس دورانیہ میں میرے پاس بہت زیادہ مصروفیت تھی. وجہ یہ تھی کووڈ کا بہت بڑا مسئلہ تھا، آپ کو پتہ ہے کہ کووڈ کی ویکسینیشن کا سلسلہ شروع ہوا تھا. میرے لیے ایک مصیبت بنی ہوئی تھی کہ لوگوں کو ویکسین لگے، پراپر سینٹرز ڈیولپ ہوں. اور پھر سب سے بڑی یہ بات تھی کہ راتوں کو جاگ کے، مجھے ابھی تک یاد ہے کیمو تھراپی سے میں واپس آئی تو پتہ چلا آج 2 وینٹیلیٹرز رہ گئے. اسد عمر کو میں نے رات کو فون کیا، میں نے کہا اسد خدا کے واسطے مجھے وہاں سے پی ڈی ایم اے سے 12 یا 20 بھیجو وینٹیلیٹرز، ہمارے پاس لاہور میں وینٹیلیٹر کوئی نہیں. تو میری تو افراتفری کے اندر زندگی اتنی مصروف ہو گئی تھی، اپنی بیماری خاک بٹی یاد رہنی تھی. تو وہ یہ ہوتا تھا کہ میں تو یہ سوچتی ہوں کہ اللہ کی بڑی مہربانی تھی کہ I had so much work to do. کام اتنا زیادہ تھا کہ اپنی طرف دھیان نہیں جاتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے وہ وقت، میرا خیال ہے شاید اس پازیٹیوٹی کی وجہ سے اور اس سوچ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے کہ وقت گزر گیا. اب تو یاد ہی نہیں رہا کہ کیا ٹریٹمنٹ تھی اس وقت. ضرور مشکل تھی، کیمو تھراپی ہوتی تو مشکل ہے، لیکن اگین اٹ از ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ آن اے پازیٹیو فریم آف مائنڈ. دیٹ از آل.
میں نے ہزاروں انٹرویوز کیے ہیں, ورنہ سینکڑوں کیے ہیں, میں نے پہلی بار سنا ہے کہ کوئی ڈاکٹر پیشنٹ یہ کہے کہ کیمو تھراپی ہو رہی ہے پر میری مصروفیت اتنی تھی کہ مجھے یاد نہیں رہا کہ کیمو تھراپی ہو رہی ہے. کین یو امیجن یہاں پہ ایک چھینک آ جائے, بخار ہو جائے تو انسان کہتا ہے یار میں تو میٹنگ کینسل کروں, میں تو بیمار ہوں. بٹ دس از فیسنیٹنگ. ٹیل می ون تھنگ, ویئر ڈو یو گیٹ دی انرجی فرام؟ یہ انرجی, یہ کیا انسان کا ڈی این اے ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں ان میں انرجی زیادہ ہوتی ہے, وہ آگے بڑھتے ہی رہتے ہیں. آگے بڑھنے سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ ترقی ہو رہی ہے, آگے بڑھنے سے مراد یہ ہے کہ جو بھی آبسٹیکل آ رہا ہے اس کو کراس کر کے اور آگے کبھی اوپر. ہاؤ ڈو یو فائنڈ دا ڈرائیو؟ بھئی آج حکومت میں کل نہیں ہے, آج کسی نے بری بات کی کل کسی نے تعریف کی, آج جھگڑا ہو گیا کل, اینڈ دین پیپل گیٹ ٹائرڈ. بندہ کہتا ہے یار دفعہ کرو, میں آرام نہ بیٹھ کے اپنے بچوں کے ساتھ گپ لگاتے ہیں, میں کس چکروں میں ہوں. بٹ یو ڈونٹ ڈو دیٹ, یو آر آلویز آؤٹ دیئر ڈوئنگ سم تھنگ. یہ کہاں سے آتی ہے وجہ ڈرائیو؟ یہ میں سوچتی ہوں آرام تو انشاءاللہ جب اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں گے تو آرام ہی ہے. تو جتنا عرصہ زندگی میں بندہ زندہ ہے, آپ کیسے اپنی زندگی کا کوئی موقع اور وقت ضائع کریں بغیر کام کیے؟ کچھ نہ کچھ تو کرنا ہوگا نا. آفٹر آل اگر آپ نے ان صفوں میں کھڑا ہونا ہے کہ لوگ کوئی اچھے لفظوں سے آپ کو یاد کریں تو محنت تو کرنی پڑے گی. ایکچولی دی ڈرائیو اینڈ انرجی, میں تو بات یہ سوچتی ہوں کہ انسان کا اگر ایمان پختہ ہونا اور آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر اس طرح کی وہ جو ہے نا یقین ہو, تو دیٹ ڈرائیو کمز ان. وجہ یہ کہ مجھے ابھی پچھلے دنوں ایک بچہ آیا, اس نے بہت سارے پروگرامز میرے مخالف کیے تھے ایک ٹیلی ویژن چینل کے اوپر. تو مجھے کہنے لگا کہ جی میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں, معذرت کرنا چاہتا ہوں بیکاز اس وقت مجھے وہ لائن ملی ہوئی تھی, مجبوری تھی میری. میں نے اس کو کہا, میں نے کہا بیٹا کوئی بات نہیں, میں نے تو تمہیں کبھی گلا تب بھی نہیں کیا تھا جب تم تمہارے مخالف پروگرام کرتے تھے, اب بھی میرا تم سے کوئی لڑائی ناراضگی نہیں ہے. وجہ یہ ہے اگر تو میں نے جواب دہ تمہیں ہونا تھا نا تو پھر تو میں بڑی پریشان ہوتی. اور اصل میں تمہاری جواب دہ نہیں ہوں نا, جواب دہ میں نے اپنے آپ کو اوپر والے کو دینا ہے. تو کیونکہ جواب اتنا اونچا دینا ہے تو مجھے کوئی چھوٹی موٹی جوابوں کی تو کوئی ٹینشن نہیں ہے نا. کسی کھاتے میں نہیں ہو, مطلب میں کسی کھاتے نہیں, میں نے تو اس کو جواب دینا ہے اور میں ہر وقت تیار ہوتی ہوں. آئی ایم آلویز ریڈی. وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان کو اپنی زندگی کا کیا پتا, آج ہے کل آپ نہیں, تو کم سے کم جواب جو جس کو دینا ہے اس کی تیاری تو پوری کر لوں نا. تو میں نے کہا اس لیے مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہوتی. وجہ یہ کہ میرا ضمیر صاف ہونا چاہیے. اور مجھے کئی دفعہ وہ ہنسی آتی ہے اس بات پہ کہ آئی ایم ویری لکی دیٹ آئی ہیو اے لیڈر ہو از گاٹ اے اسٹرانگر فیتھ ان می. عمران خان صاحب سے بات کارڈوں کی ہو رہی تھی, تو اب جب ہم نے کیا کہتے ہیں 30% آبادی کے لیے کارڈ بانٹ دیے تو تقریباً 35 ارب روپے کا خرچہ آ رہا تھا ان کے اس کے لیے پریمیم کے لیے. تو خان صاحب نے مجھے کہا کہ ڈاکٹر صاحبہ اب ہم وہاں بہت کامیاب رہا ہے ہمارا یہ کام ادھر خیبر پختونخوا میں, آپ یہاں بھی سب کو کارڈ بانٹ دیں. میں تو 2 منٹ دنگ رہ گئی. میں کہا خان صاحب سب کو دے دیں کیسے, مطلب 11 کروڑ کی آبادی ہے, آپ کو کوئی اندازہ ہے کہ کتنے خاندان ہیں؟ کوئی 3-3.25 کروڑ خاندان بنتے ہیں, ان سب کو دے دیں. تو میں نے کہا جی وہ پیسے جو ہیں, وہ مجھے دیکھ کے مسکرا کے کہنے لگے ایمان میں خلل آ گیا آپ کے. اچھا میں 2 منٹ ہنس پڑی. میں کہا خان صاحب میرے ایمان میں کیوں خدا نہ خواستہ خلل آنے لگا, میں تو آپ کو جو پریکٹیکل بات ہے وہ بتانے. انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحبہ آپ پہلے یہ بتائیے, یہ اجتماعی بہتری کا کام کر رہے ہیں ہم یا کوئی انڈیویجول؟ میں نے کہا سر یہ اجتماعی بہتری کا کام تو ہے, کوئی شک نہیں. درمیانی طبقے کا انسان جو ہے نا, اس پہ بھی اگر خدا نہ خواستہ بیماری آئے تو اس کو بھی تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے. اب مطلب میرے کینسر کا جو علاج ہے, مائی سن سپورٹڈ می ان اٹ, بیکاز نیچرلی میری تو اتنی انکم نہیں تھی ٹو سپورٹ می فار اٹ, تو مائی سن سپورٹڈ می ان اٹ. تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے, آئی ہیڈ نو پرابلم اباؤٹ اٹ. لیکن ہوتا تو ہے نا کہ بھئی میری اب اماؤنٹ آف انکم میری کم ہو گئی ہے, میں اتنے پیسے, حالانکہ میں نے بیٹے کو بڑی تسلی دی کہ بیٹا میرے پاس ہیں اتنے کہ میں, اس نے کہا نہیں ماں ہم نے کیا کرنا, کما کس لیے رہے ہیں, جس فار یو. سو واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے کہ درمیانے ہمارے جیسے طبقے کے لوگ جو ہیں ان کے لیے بھی مشکل کام ہوتا ہے پیسے ارینج کرنا جب خدا نہ خواستہ گھر کے اندر بیماری ہے. اور میجورٹی بندے آپ کے پاس رچ کلاس تو ایک بہت چھوٹی کلاس ہے, میجورٹی لوگ مڈل کلاس لوگ ہیں, پروفیشنل لوگ ہیں, صبح سے لے کے شام تک جا کے مزدوری کرتے ہیں. کوئی 2 کماتا ہے تو کوئی 5 کما لیتا ہے, کوئی 1 لاکھ کماتا ہے. سو ایوری بڈی پچز ان یو نو. اب مقصد یہ ہے کہ دیر فور اٹ از ایکسٹریملی امپورٹنٹ. مجھے جب ان کی بات, انہوں نے کہا یہ بتائیے ٹیکس تو سبھی دیتے ہیں, انڈائریکٹ ٹیکسیشن تو سب کی ہوتی ہے. میں نے کہا جی سر. تو کہتے ہیں پھر ان کا حق نہیں ہے کہ صحت کی سہولت مل جائے.
تو میں اس دن بڑا دل میں واپس آ کے میں اپنے میاں سے بات کی. میں نے کہا پہلی دفعہ میں نے کسی نے کہا ہے کہ تیرے ایمان چ خلل آ کے, میں نے تو ایمان میں کبھی خلل نہیں آیا. اور پھر دیکھیے ان کی ایک اس کی سوچ اور ویژن ایسی تھی, اور کیونکہ میرے دل کو لگتی تھی یہ بات, میرا تو بس چلتا تو میں سارے پاکستان کو یہ سہولت دے دوں. تو میں نے کہا کہ اس سے اچھی اور کیا بات ہو سکتی ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اس کام میں کامیاب کیا. آج ہم کم سے کم سرخ رو ہیں اس مسئلے کے اندر کہ سب کو ہیلتھ کارڈ دیں. کوئی کرٹیسائز کرے نہ کرے وہ علیحدہ بات ہے. ان 11 لاکھ لوگوں سے ضرور پوچھیں تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ وہ کتنے خوش ہیں کہ ہسپتال گئے تو ان کی دماغ پہ یہ ٹینشن نہیں تھی کہ جاتے ہوئے بل کس طرح دیں گے. اچھا, میں نے ایک بات پکڑی آپ کی, یہ مجھے بتائیں کہ 3.5 سال آپ منسٹر رہیں اور کتنی دہائیوں سے سیاست کر رہی ہیں, تو آپ کے کروڑوں کے اربوں کے اثاثے نہیں ہیں؟ میں ابھی تک اس بات سے نہیں گزر پا رہا آگے. یہ تو انتھنکیبل بات ہے کہ آپ کو علاج کے لیے بیٹے نے کہا بھائی اماں ہم علاج کرا دیں گے آپ کا, تو کیا آپ کے اربوں کے, چلو پنجاب میں ہے تو کروڑوں کے اثاثے تو ہوں گے آپ کے, کوئی خفیہ بینک اکاؤنٹ, کوئی باہر کی پراپرٹیاں, کیونکہ یہ الحمدللہ. جو گھر ہے یہ تو ایک محنت کش کا گھر ہے جہاں موجود ہیں اس وقت ہم. ڈاکٹر صاحب کے گھر میں موجود, یہ تو نہیں محنت یہ کش بھی کا. بتا دوں یہ بنا کس طرح, یہ سن لینا. یہ میرے میاں اسٹیٹ سیمنٹ کارپوریشن میں کام کرتے تھے. یہ اسٹیٹ سیمنٹ کارپوریشن کی کالونی ہے. 1976-77 کے اندر یہ, مطلب تم وہ سوچو, تم تو شاید پیدا ہی نہیں اس وقت ہو. تو یہ ہم لوگوں نے مطلب 7,000 کے 6,000 روپے کا یہ پلاٹ کے جو تھے وہ پیسے دے کے, وہ بھی قسطوں کے اندر لے کے ہم نے یہ پلاٹ لیا. ٹھیک ہے. اور 1989-90 کے اندر میں نے یہاں گھر شروع کیا. تو اس پورے علاقے کے اندر ایک گھر اور تھا. یہ بالکل بیابان تھا علاقہ, یہ بالکل جنگل تھا, اور یہاں ابھی شوکت خانم نہیں بننا شروع ہوا. تو لوگ مجھے کہتے تھے کہ تم نے اتنا دور کیوں گھر بنا رہی ہو؟ میں نے کہا کیونکہ میرے پاس تو وہی زمین ہے اور ہے کہیں نہیں. تو وہ ہم نے جب کچھ پیسے اکٹھے کر کے گھر شروع کر دیا, وہ بھی نیئر علی ڈاڈا کو اللہ تعالیٰ خوش رکھے, وہ راشد کے سے بڑی دوستی. ایک دن ہم بیٹھے لنچ پہ اکٹھے تھے تو اس نے کہا بھابھی شروع کر دیں, ختم ہو ہی جاتا ہے. اچھا ہم نے شروع کر دیا. اب وہ یہ کھڑا ہو گیا, یہ کیا کہتے ہیں گرے اسٹرکچر تو کھڑا ہو گیا. اب اس کی کمپلیشن کے پیسے ہی نہ ہو ہمارے پاس. ایک دن میری دوستیں ساری اکٹھی ہوئی, اس نے کہا وہ تو نے کھڑا کیا نا وہ بھور کے گر جائے گا. میں نے کہا یار پیسے کوئی نہیں ہے, کہاں سے کروں؟ کہتی ہیں اچھا ہم سب نے سوچا ہے کہ تجھے ہم قرضہ دیتے ہیں. میں نے کہا اچھا. وہ کہتی ہے, ایک نے مجھے کہا ڈاکٹر جویریہ, کہتی ہے یہ میرے کو 50 لاکھ روپیے نے, تو 50,000 روپیے نے, اسے ہزارہ نکال سی, 50,000 روپیے نے تو ہے تو میرے کو لے لینا, تو مہربانی کر لے گھر تے اپنا مکمل کر لینا. اچھا وہ میں نے کہا یہ تو بڑی اچھی بات ہے. میں میسج دیا اپنا گروپ جو میرا دوستوں کا, میں نے کہا یار 50,000 دے دیو, میں کار جو ہے نا وہ مکمل کرنا. اچھا انہوں نے سب نے مجھے, مطلب میں نے قرضہ مانگا اپنی دوستوں سے. اب وہ کیا کہ ہم نے اوپر والا حصہ تیار کر دیا, تیار کر کے ہم ادھر شفٹ ہو گئے. تو میں نے ہاؤس وارمنگ کی, تو وہ ساری دوستیں آئی نہیں تھیں. تو کسی نے آ کے کمنٹ کیا کہ بڑے خوش ہیں سب کے سب تمہارا گھر دیکھ کے, ابھی تو کمپلیٹ بھی نہیں ہو تو خوش ہیں. میں کہا کسی کھڑکی ہے, کسی دا بو ہے, وہ خوش نہیں ہو گے تو کیوں ہوئے گا. اس طریقے سے پھر ہم نے یہ باقی نیچے کا حصہ جو تھا یہ 2 سال کے بعد ہم نے مکمل کیا. میرا یہ مطلب ہے کہ غریب جو ہمارے جیسے, اینڈ آئی واز اے گائنیکالوجسٹ, لیٹ می ٹیل یو دیٹ. یہ بھی نہیں کہ خدا نہ خواستہ یہ بات نہیں تھی کہ میں کماتی نہیں تھی, آئی واز ارننگ انف, لیکن آپ کے بچے پڑھ رہے تھے. میرا بیٹا فلائنگ کی شروع اس کی ہونی تھی, اس کی بیٹی نے جانا, مطلب مائی ڈاٹر واز ان میڈیکل کالج. یہ ساری چیزوں پہ خرچے ہوتے تھے نا, تو آپ کو پھر بیلنس کرنا پڑتا تھا کہ گھر مکمل کرنا ہے, یہی کرنا ہے. پھر ہم نے بچی کی شادی جب ہم نے کی تو ہم نے انکمپلیٹ گھر میں کی. اوپر کا حصہ تیار تھا, نیچے کا حصہ نہیں تیار ہم سے ہوا. ہم نے بیٹی کی شادی کے بعد تیاری کی. وجہ یہ یا بیٹی کی شادی کرے یا گھر بنا لے. الحمدللہ وہ میری بچی بھی ڈاکٹر ہے. تو جو ہمارے جیسے لوگ ہوتے ہیں نا, جو مڈل کلاس ہیں, وہ زندگی بڑی مشکل بناتے ہیں. آج اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے, 3.5 سال کے عرصے کے اندر کوئی مائی کا لال آ کے کہہ دے میری تو اکاؤنٹ میں جو پیسے ہوتے ہیں اس کا ایک ایک آنے کا حساب ہے. نمبر 1 ایک. نمبر 2 میرے پاس پراپرٹی جو ہے نا وہ 100 کنال زمین ہے, اب 108 کنال ہو گئی ہے گاؤں کے اندر.
وہ مجھے جج نے بھی پوچھا تھا جب میں گئی تھی نا اس کے لیے کہ یہ چکوال کے اندر آپ کو سستی مل گئی تھی. میں نے کہا جی میں نے 6 لاکھ کی خریدی تھی 2007 کے 6 کے اندر، میں نے 6 لاکھ روپے کی خریدی تھی. تو دیٹ از دی اونلی پراپرٹی دیٹ آئی ہیو. 2 پرانی گاڑیاں ضرور ہیں میرے پاس، باقی میرے پاس کچھ نہیں ہے اور میں بہت خوش ہوں. اس وجہ کتنی سکون کی بات ہے. کلینک کرائے پہ ہے. ابھی پچھلے دنوں تو میری یعنی ڈیورنگ مائی ٹینیور میری مکاندارنی نے مجھے ایوکشن نوٹس دے دیا کہ کرایہ بتاؤ. میں نے اس کو کہا میری کلینک چل نہیں رہی، میں کرایہ کی تو بتا دیا. وہ کہنی ہے مہنگائی بڑی ہو گئی ہے آپ کرایہ بڑھائے. اب اس نے مجھے کورٹ میں لے گئی. اچھا وہ میرے بچے کہتے ہیں آپ سے تھکا منسٹر کوئی ہو سکتا چلو مکاندارنی. میں نے کرایہ بڑھایا، اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کے میں نے کہا اچھا میں کرایہ بڑھا دیتی ہوں. تم کرایہ اس کا ڈبل کیا، پھر جا کے اپنی جان چھڑوائی. اب تو ایسے منسٹر ہیں. کلینک آپ نے میری دیکھی ہوئی ہے، وہ جیسی تھی وہ ویسی ہے. وجہ یہ نہ اس میں کوئی تبدیلی آئی نہ مجھ میں کوئی تبدیلی آئی. تبدیلی اگر آئی تو شکر ہے خدا کا کہ ہیلتھ سیکٹر میں آ گئی. میرے کو دسو کہ 50,000 روپے جو دوستوں سے لی تھی واپس ہو گئے اس مسئلے میں بڑے. وجہ یہ ہے کہ میں نے ان کو یہ بتایا تھا، میں نے کہا ہے نا سمجھنا کہ قرضے ہنسنا ہے، مطلب جیسے تسی منگو تو ہنس کے کھا دے وہاں، یہ والی بات نہیں ہے. یہ قرضہ نہیں دے سب کو واپس کیا، بلکہ وہ میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں جتنا میری دوستوں نے مجھے سپورٹ کیا نا ہمیشہ اس مسئلے میں، کیونکہ پتا تھا فضول خرچ قسم کا میں بندہ تھی. اور بھی تو آپ کو پتہ ہے نا بہت ساری ایکٹیویٹیز ہوتی تھی میری. میں تو کئی دفعہ کلینک سے نکلا کرتی وہ بندہ باہر کھلوتا ہوتا سی، میں پیسے نہیں لوڑے، میں کہ یار تو لے لے تیرا شاید ضرورت پوری ہو جائے، میری تو دنال نہیں پوری ہونے لگی. تو اللہ نے بڑا دیا. وجہ یہ ہے کہ میں عدیل یہ بتا دوں آپ کو کہ اللہ کی بڑی مہربانی ہے کہ اللہ نے عزت دی، اولاد کو حلال کی روزی کھلائی ہے، حلال کی نکلی. مجھے پتہ ہے کہ مجھے ذرا سی تکلیف ہو میری اولاد کس طرح آ کے کھڑی ہو جاتی ہے، کتنی میری خدمت کرتی ہے. جوان بیٹے ہیں میرے ماشاءاللہ، بڑا والا میرا بیٹا از 45، دوسرا والا جو ہے از 40، تو تیسرا از 36. حال یہ ہے کہ لڑکیوں کی طرح آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، میں ذرا سا غصہ کر لوں ان کو. تو وہ بچے اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے. پھر گھر میں سکون ہے، آرام نال سونے ہیں، گھر چ خاموشی ہے گی، کوئی لڑائی نہیں ہے. ماشاءاللہ 2 بہویں ہیں، 2 بیٹے میرے پاس ہیں، رولا کوئی نہیں ہے. تو یہ تھوڑی بڑی مہربانی اس کی عنایت ہے کہ آپ بغیر گولی کھائے سو جائیں رات کو. رولا کتوں ہونا ہے؟ وہ جیڑی سس ہے وہ گھر نہیں ہوندی، وہ تے کام تے سڑکاں تے ہوندی ہے. آپ کو یہ بات میں بڑی فنی بتاؤں، یہ بات آپ نے بالکل صحیح کہی. میں اپنی درمیانی بہو کا رشتہ لینے گئی تو وہ ان کے والد صاحب شاکر صاحب جو تھے وہ میرے والد صاحب کو جانتے تھے تھرو مائی ماموں کے دوست تھے. تو ان کو پتہ چلا کہ میرے بیٹے کہتے ہیں بھائی میں نے تو پہلے دن میری ملاقات ان کے پاس دوبارہ جب رشتے پہ ہو رہی تھی، کہتے ہیں مجھے پتہ چلا یاسمین کی بیٹی کا وہ آ رہا ہے رشتہ. تو میں نے کہا اس سے اچھا رشتہ اور کیا ہو سکتا ہے. وجہ یہ ہے کہ ایسی ساس ہمیں پھر کہیں ملے گی جو گھر پہ ہی نہیں ہوتی. میں ہنس پڑی، میں نے کہا یہ تو ویسے باقی بڑی اچھی بات ہے. لیکن میری بہویں بھی پروفیشنل ہیں ماشاءاللہ، آل مائی ڈاٹر ان لاز آر پروفیشنل. اور میں تو فرینکلی میری بالکل بیٹیوں کی طرح ہے، جتنے وہ میرا خیال کرتی ہیں. بیٹی نہیں میرے پاس ہوتی نا، دے لک آفٹر می اینڈ دے آر لائک مائی ڈاٹرز. سو سکون ہی سکون ہے گھر کے اندر. اچھا ٹیل می ون تھنگ، ینگ پیپل، اور میں نے اپنے آپ کو بھی ینگ کے زمرے میں ڈال دیا، حالانکہ میرے بال اب سفید ہو رہے ہیں، لیکن ینگ لوگ جو ہیں آج کے، شاید وہ پاکستان سے نالاں ہیں کہ دیکھو گرمی بہت ہے، میریٹوکریسی نہیں ہے، سفارشیں بہت چلتی ہیں، پروگریس کرنے کے مواقع یہاں پہ نہیں ہیں، اسکولوں کی ایجوکیشن کی تعلیم وہ نہیں ہے، پرائیویٹ سیکٹر میں صحت تو اچھی ہے، پبلک سیکٹر میں تو ہم تو جا رہے ہیں جی، ہم انگلینڈ چلے جائیں گے، ہم امریکہ چلے جائیں گے. تو وہ واٹ از اٹ دیٹ یو وڈ ٹیل اے ینگ پرسن؟ وائی وڈ اے ینگ پرسن، پروفیشنل ہے، اسٹوڈنٹ ہے، وائی شوڈ دے اسپائر ٹو لیو ان پاکستان؟ دیٹ از دا ریزن آئی لیوڈ ان پاکستان نا. اب میں نے اپنا MBBS کے بعد اپنا MRCOG تو انگلینڈ سے کیا، اور کیونکہ آئی آلویز ورک ویری ہارڈ، تو مجھے تو وہاں میرے جو انگلینڈ کے ڈاکٹرس تھے وہ چھوڑنے کو تیار نہیں تھے اور مجھے کہتے تھے کہ تم یہاں ٹھہرو. لیکن میرا یہ خیال تھا کہ جو میں نے نالج گین کی ہے میں اپنے ملک میں جا کے لگاؤں گی، اینڈ آئی ول امپروو دا سچویشن ان مائی کنٹری. آج میں کتنے فخر سے کہہ سکتی ہوں، آپ یہ سوچو کہ میں نے تقریباً 30 سال پڑھایا، 30-35 سال پڑھائے، کتنے ڈاکٹرز بنائے. اور جب میں سڑک پہ کھڑی ہوتی ہوں یا کہیں بھی کھڑی ہوتی ہوں تو کوئی بندہ آ کے مجھے کہتا ہے السلام علیکم میڈم، میں آپ کا اسٹوڈنٹ ہوں. وہ میرا صدقہ جاریہ ہے کہ میں نے اپنے ملک کے اندر کتنے پروفیشنلز بنائے.
نمبر 1. نمبر 2, اگر ہم سب نے ملک چھوڑ کے چلا جانا ہے, جنہوں نے اپنے حالات امپروو کر لیے ہیں, تو پھر اس پاکستان کو ٹھیک کون کرے گا؟ ہم تو اس پاکستان میں اس لیے بیٹھے ہیں کہ وی وانٹ دیٹ بائی لیونگ ہیئر ہم اپنی کنٹریبیوشن کریں اور کنٹریبیوٹ کر کے حالات بہتر کریں. دیکھیں میں انکریج ضرور کرتی ہوں, ہمیشہ اپنے بچوں کو بھی انکریج کیا. میں نے اپنی بیٹی کو کہا کہ تم جاؤ, تم ضرور اپنے آپ کو ایکسپوز کرو ٹو باہر کی ٹریننگ. ماشاء اللہ شی از آلسو ڈن آر MRCOG, وہ FCPS یہاں سے تھی, MRCOG بھی کر لیا اس نے. پھر ایڈوانس ٹریننگ اسکل ماڈیولز اس نے کیے فیٹل میڈیسن میں, جو میری بہت بڑی خواہش تھی اور میں نہیں کر سکی تھی. تو میں نے کہا تم کرو, تمہیں اللہ تعالیٰ نے موقع دیا, تم کرو. پر وہ واپس شی از ہیئر ان پاکستان ٹو ورک اگین, بیکاز میں ان کو یہ کہتی ہوں کہ بیٹا یہ پاکستان جو ہے نا, اس میں جو ہماری عزت ہے نا, ہمارے پاس کچھ نہ ہو نا پھر بھی عزت پاکستان میں ہے. وہاں ہمارے پاس اربوں روپے بھی ہوئے نا, وی آر اے سیکنڈ کلاس سٹیزن. وہاں ہم نے سیکنڈ کلاس سٹیزن ہی رہنا ہے. تم نے اپنے آپ کو کبھی یہ سوچو ہی نہ, پاکستان جیسا بھی ہے اس کو اگر ٹھیک نہیں ہوگا تو ہم ذمہ وار ہیں. اور اس لیے میں تو اس کا وسیع کا مجھے تو بہت زیادہ شعر و شاعری نہیں تھی, لیکن اس کا مجھے اتنا اچھا لگتا ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ جبر کا موسم کب بدلے گا, ہم بدلیں گے تب بدلے گا. بات تو ساری یہ کہ ہم میں تبدیلی آئے گی تو بدلے گا نا. تو اگر ہمارے جیسے بندے چھوڑ کے پاکستان چلے گئے اور میں نے وہاں جا کے مسز اسمتھ اور مسز جونز کا ہی ٹریٹمنٹ کرنا ہے اور صرف پیسے کمانے ہیں, اور پھر پیسے کما کے مجھے سمجھ نہیں آتے کہ اب میں کیسے بتاؤں پاکستان میں میں نے کتنے پیسے کمائے. اب وہ کہتے ہیں جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھو, ادھر تو ڈاکٹر جو ہے امریکہ میں یا ولایت میں ہزاروں لاکھوں روپے کماتے ہیں. لیکن ایک بات میں کریڈٹ ضرور اپنے ڈائسپورا کو دوں گی کہ اس وقت ہمارے جو ڈاکٹرز باہر ہیں وہ اتنے کنسرن ہے پاکستان کے لیے, کم سے کم اگر وہ یہاں کے سرو نہیں کر رہے تو انہوں نے اپنی آرگنائزیشنز بنائی ہوئی ہیں ٹو کم اینڈ سپورٹ دیئر الما میٹر. آپ کو پتا ہے کہ کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کے اندر وارڈز کے وارڈز باقاعدہ رینوویٹ ہو رہے ہیں. اسی طریقے سے فاطمہ جناح کے اندر پیپل کنٹریبیوٹ فرام آؤٹ سائڈ کے یہ ہمارا الما میٹر تھا جس نے ہمیں بنایا ڈاکٹر. تو میرا یہ خیال ہے کہ بچے جائیں ضرور باہر, لیکن اینڈ ان کا واپس پاکستان میں اس لیے ہونا چاہیے کہ پاکستان کی ایک بہت بڑی جو کوالٹی پاکستانیوں کی ہے کہ انٹیلیجنٹ بہت ہیں. یہ مطلب دس از اے فیکٹ. پاکستان از اے ویری انٹیلیجنٹ نیشن, بہت انٹیلیجنٹ لوگ ہیں, تبھی تو ہم چیٹنگ میں بہت اچھے ہیں نا. آپ کو پتہ ہے نا کہ بےایمانی نہیں ہو سکتی جب تک عقل نہ ہو, اس کے اندر کے لیے IQ چاہیے ہوتا ہے. اور اگر آپ انٹیلیجنٹ نیشن جو ہے اس کو صحیح رستے پہ چلا دیں تو ایسی آپ کو قوم کہاں سے ملے گی پھر دوبارہ. اور یہ جو میمز ہم دیکھتے ہیں یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ انٹیلیجنٹ بہت ہے. میں تو کبھی جب میمز دیکھتی ہوں تو میں پریشان ہو جاتی ہوں کہ یار یہ کتنے انٹیلیجنٹ لوگ ہیں, مطلب 2 سیکنڈ میں آتی ہے اور ایسے چل رہی ہوتی ہے کہ اٹ از انبلیویبل. اور مطلب ایک انٹیلیجنس اور ایک سینس آف ہیومر, کمال کی بات ہے. وہ جو یہ حالیہ اب تو جب تک ہم یہ چلائیں گے تب تک پرانی ہو جائے گی میاں, آپ لوگ دیکھ لیں گے. لیکن جو ہے کہ رات 12 بجے کسی نوجوان نے ٹویٹ کیا بھوک بہت لگی اس وقت کیا کھلا ہوگا, تو پہلا جواب آیا سپریم کورٹ. اوکے, لاسٹ کوسچن. اتار چڑھاؤ بہت آتے ہیں زندگی میں, ہم اچھا کام کر رہے ہیں اور لوگ تنقید کر رہے ہیں, اس پہ غصہ بھی آتا ہے, حوصلہ شکنی بھی ہوتی ہے, گرمی ہو جاتی ہے, بتی چلی جاتی ہے, all of these things. Despite that, what do you love about پاکستان؟ کوئی چیز ہے ایسی کہ آپ کہیں یار ساری قباحتیں اور کمزوریاں ایک طرف پر I love these things, اے دیکھو نا اے پاکستان, what do you love about پاکستان؟ اچھا ایک تو پاکستان کے لوگ بہت اچھے ہیں, جو مرضی لوگ کہیں نا, آپ کے 90% لوگ اچھے انسان ہیں. آپ کبھی نہیں دیکھیں گے کہ کوئی کھانا کھانے بیٹھے اور اس کے ساتھ کوئی اور بندہ بیٹھے اور وہ اس کو یہ نہ کہے کہ آپ بالکل 100% یہ بات ٹھیک ہے, بالکل درست بات. اچھا یہ چیز مجھے اتنی امپریس کرتی ہے. امریکہ چ کدی نہیں کوئی پوچھے گا, افریقہ چ بھی کوئی نہیں پوچھے گا, نہ اتنے پوچھے گا ولایت چ تانوں, نہ یورپ چ پوچھنا. پاکستان میں آپ کو, انڈیا میں بھی نہیں کوئی پوچھتا. یہ یہاں پوچھیں گے, آپ وہ کریں گے بسم اللہ کریں, آپ بھی بسم اللہ کریں, ٹھیک ہے. آپ گاڑی میں بیٹھ جاؤ, آپ ٹرین میں بیٹھ جاؤ, ہر بندہ آپ کو آفر کرے گا. ایک تو اس کا کوئی دنیا میں مقابلہ نہیں. دوسری جو بہت اس لیے اچھی ہے کہ دیکھیں
سادے لوگ ہیں، سادے لوگ ہیں اور وہ چاہتے ہیں پاکستان کے حالات بہتر ہوں، اور ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے. میں نے ایسی ایسی چیزیں اپنی زندگی میں دیکھی ہیں کہ کئی دفعہ کہتے ہیں میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہم کتنے خوش نصیب ہیں. زلزلہ 2005 کا، آپ کو پتہ ہے میں یہ کام ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا کام کرتی ہوں. سامان اکٹھا کر رہے تھے ہم وہاں کلینک پہ، میرے آپ کو پتہ سامان اکٹھا ہوتا تھا، ٹرک لوڈ ہو رہے تھے ہوتے تھے. ایک بندہ ایک پرانی سائیکل کے ساتھ پرانے کپڑے پہنے میں باہر کھڑا ہوا تھا. اچھا میں کیونکہ دروازے میں کھڑی تھی میں اس کو دیکھ رہی تھی. میں نے سوچا انسان ہونا، دماغ میں یہ بات آیا کہ یہ کہے گا مجھے بھی کچھ دے دو. اس بیچارے نے، اور غریب آدمی کے لیے ہمت کرنی ہوتی ہے کہ پیسے والوں یا کوئی اچھا بڑا گھر دیکھ لو تو دے بھی بڑھن سے 2 منٹ سوچتا ہے. خیر اس بیچارے نے کچھ دیر کے بعد ہمت کر کے اندر ہی آیا، جس نے مانگنا نہیں ہوتا نا، اس کی بات کر رہی. اندر آیا تو مجھے کہنے لگا کہ جی باجی سامان کتنے جا رہے ہیں؟ میں نے کہا یہ زلزلہ زدگان کے لیے جا رہا ہے. کہنا باجی میں بھی کچھ پیسے دینے ہیں. آپ یقین کرو میری آنکھوں میں اب بھی آنسو آ جاتا ہے جب میں نے دیکھا کہ اس کی غربت دیکھ کے، کیوں کہتے ہیں میں نے کنٹریبیوٹ کرنا ہے. تو میں نے کہا بیٹا اندر میرا اکاؤنٹنٹ بیٹھا ہے اس کے پاس جا کے جمع کروا دو. وہ جمع کروا کے جب گیا تو میں نے اس سے پوچھا کتنے پیسے جمع کروائے؟ اس نے کہا 270 روپے. آپ اس پاکستان کو ختم کر سکتے ہو؟ اس پاکستان کو کوئی ختم اس لیے نہیں کر سکتا کہ یہاں لوگوں کا جذبہ اس قسم کا ہے کہ کسی کو تکلیف میں دیکھیں نا تو سارے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہم ساتھ کھڑے ہیں. یہ بات ہے پاکستان کی جو مجھے اچھی لگتی، یہ پاکستانیوں کے بارے میں بات اچھی لگتی. اور دوسرا دل میرا ہمیشہ وہاں پھنسا ہوتا ہے ناردرن ایریا میں. زندگی میں سوچتی تھی کہ کبھی کوئی موقع ملے تو میں وہاں جا کے ریٹائر ہو کے رہوں گی اسکردو کے اندر. میں کہتی ہوں، وہ کہتے ہیں جنت کا کونا جو ہے نا وہ ہمارا ناردرن ایریا. کیا خوبصورت جگہ ہے اور کیا اللہ تعالیٰ نے وہاں کے لوگ بنائے ہوئے. یعنی جو وہاں کے لوگ ہیں اسکردو کے خاص طور پہ، کیونکہ میرا وہاں بہت زیادہ آنا جانا ہے، ان کی زبان میں گالی کوئی نہیں ہے. دیر از نو ابیوز ان دیئر لینگویج. اور اتنے محنتی اور اتنے محنت کش انسان ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اور میں دل میں یہ سوچتی ہوں کہ ایسے بھی دنیا میں بندے ہیں جن کی خواہش اتنی ہے کہ کھانا مل جائے، بال بچہ ہمارا پڑھ جائے اور ہم آرام سے سکون سے زندگی گزاریں، اس سے آگے خواہش نہ ہو. دکھ مجھے صرف یہ ہوتا ہے کہ میں آخری میں بات یہ ضرور کروں گی کہ سیاست دانوں نے اس شعبے، سیاست کی شعبے کو بدنام بہت کر دی. پیسہ ایک حد تک آپ کی دنیا میں مدد کر سکتا ہے. اگر خدا نہ خواستہ بیماری آ جائے نا تو کچھ بھی نہیں اچھا لگتا. دنیا جہاں کا پیسہ ہو آپ کو یو ڈونٹ نیڈ اٹ. اور میں یہ سوچتی ہوں کہ پیسے کما کما کے کب پیٹ بھرے گا؟ مطلب آئی نیڈ ٹو آسک دس کوسچن، بھائی کب پیٹ بھرے گا؟ ہم بھی تو اسی کلاس کا، ہمارا بھی شاید اتنی خواہش ہوتی، اتنے پیسے ہوتے کہ مجھے سوچنا نہ پڑتا میں نئی گڈی لینی ہے نہیں لینی. وہ جو میری باری پرانی کھڑی ہے نا وہ دیتے بندے اتنے چڑھ کے بیٹھ جاتے دوبارہ چھت بہ گیا گا. پچھلی دفعہ چھوٹا بیٹا آیا تھا، اس نے اس کا چھت ٹھیک کروایا تھا کھلوا کے، تو اس نے اس دن فون کر کے مجھے کہا 5 بندے آپ کے پراڈو کے اوپر چڑھ کے بیٹھ گئے، اس کو دوبارہ چھت بیٹھ گیا، میں اگلی دفعہ آؤں گا تو ٹھیک کراؤں گا. میں کہ شاید کیا کہ ہنڈی میں کراواں گا، میں کما کما کے چھتیں ٹھیک کراواں تاڑی گڈی سے. تو واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے از کہ بیٹا یہ اس ملک کا کوئی مقابلہ نہیں، اس قوم کا کوئی مقابلہ نہیں، یہاں کے لوگوں کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. میں تو 15 دن باہر جاتی ہوں نا تو 16ویں دن میں کہتی ہوں میں گھر واپس جاؤں. مجھے اس کی مٹی اچھی لگتی ہے، اس کی سارا جو مرضی کہہ لو سب کچھ اچھا لگتا ہے. آئی لائک ایوری تھنگ اباؤٹ پاکستان. ہاؤ ونڈرفل، ہاؤ ونڈرفل. آپ خوش رہیں، صحت مند رہیں، محفوظ رہیں، اور پاکستان کے لیے یہ دعا ہے کہ پاکستان سلامت رہے 1000 برس، ہر برس کے ہوں دن 50,000. ڈاکٹر صاحبہ تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم اینڈ یور پازیٹیوٹی اینڈ گاڈ بلیس یو. تھینک یو سو مچ. Brightside, Brightside.